السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد فیصل، اور آج ہم اپنے چینل کی پہلی ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جمالی صاحب، سب سے جو پہلا میرا کوشچن ہوگا، آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے پارلیمنٹ میں، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے پارلیمنٹ کا، وزیر اعظم بھی ہیں، سینئر موسٹ اس وقت قومی اسمبلی کے آپ رکن ہیں، تو اس لیے پارلیمنٹ کے مزاج کو بہت اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں سر، بل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اسٹیٹمنٹ پہ آؤں، کہ کیا یہ جو تحفظ ختم نبوت کا جو بل پیش کیا گیا تھا، آپ اسے سازش سمجھتے ہیں یا کلیریکل مسٹیک سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ نرو بریکنگ تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جو کمیٹی تھی، میں نے وزیر صاحب سے پوچھا، وزیر قانون جی ہاں، زاہد حامد صاحب، زاہد حامد سے میں نے کہا جی میں آپ سے توقع نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے بڑا روڈلی کہا کہ میری کمیٹی نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو اتنے میں اسپیکر صاحب جب آیا اسمبلی میں، سیشن سٹارٹ ہوا، میں نے اسپیکر صاحب کو یہی کہا، میں نے کہا جی میری تو بات ہوئی تھی، تو وزیر قانون نے کہا ہے کہ نہیں، کمیٹی نے کیا ہے۔ میں نے کہا اسپیکر صاحب وہ تھا، پھر اس کے بعد جب واویلا ہو گیا تو آپ نے پھر ساری کمیٹی کو بلایا، آپ نے وزیر قانون کو بھی بلایا۔ کیا میں یہ جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ نے تو چلو کہا جو ہم نے سنا ٹیلی ویژن پہ کہ یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے یا کلیریکل ایرر ہے، مگر میں جسارت کرتا ہوں آپ سے پوچھنے کی اسپیکر صاحب کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، آپ ذمہ دار ہیں سارے ہاؤس کے، پارلیمنٹ کے، آپ نے پوچھا ان سے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ انہوں نے جواب مجھے کوئی نہیں دیا۔ میں نے کہا تو پھر میری گزارش سن لیں کہ اگر کہ کمیٹی نے کیا ہے بقول وزیر قانون، مہربانی کر کے کھڑے ہو جائے، دیکھیں میں جس نے کیا ہے۔ اگر کہ انہوں نے نہیں کیا تو لامالا بل تو گورنمنٹ نے موو کیا ہے، تو وزیر صاحب کھڑے ہو جائیں۔ تو میں نے کہا ان میں سے یہ ہے کہ سزا میں ہونی چاہیے، یہ کوئی بات آسان بات نہیں ہے، دس از انٹالریبل، ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے ہیں ایز مسلمز، ایز مسلمان۔ آپ ختم نبوت میں جو آپ نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، کس کے کہنے پہ، ہوز ریسپانسبل؟ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ ایز ممبر آف دی پارلیمنٹ۔ تو بارہ ان کے پاس جواب نہیں۔ لیکن کیا سر، ایک سوال ہے، ابھی میں آپ کے اس اسٹیٹمنٹ پہ آؤں گا جی، کہ اللہ کرے میری موت سے پہلے یہ اسمبلی وفات پا جائے، جی، بہت بہت بڑا جملہ ہے، اور آپ نے عاشق رسول کا حق ادا کر دیا، پوری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، لیکن یہ کہنے کی کیوں آپ یہ کیوں کہا آپ نے یہ جملہ سر؟ اگر کہ اس اسمبلی نے جناب ایسی ہی چیزیں لانی ہیں، اگر کہ اس اسمبلی نے ایسی ہی چیزیں لانی ہیں، نہ وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کو انیشیٹ کس نے کیا ہے، اس کو آتھورائز کس نے کیا ہے، اس کو پیش کس نے کیا ہے، یعنی کہ اس سے بڑے جھوٹ اور جھوٹا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس اسمبلی نے یہی کچھ کرنا ہے تو اسے بہتر ہے کہ پیک اپ کر کے خدا مار دیں، ان کو جو جان خلاص کرے، اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر اسمبلی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ احکامات چلاتے جائیں، یہی وجہ تھی۔ ایک سوال ہے سر، بہت اہم سوال میں کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سر، جی پارلیمنٹ میں آپ نے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جی، آپ کی شخصیت ایز اے پرائم منسٹر، پورا پاکستان آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، سیاسی جماعت کے لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ عوام آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ خدا خوش رکھے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ کرے میری موت سے پہلے یہ اسمبلی وفات پا جائے، تو یقین منے عاشقان رسول پوری دنیا سے آپ کے لیے دعائیں آئی ہیں،
اب ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے سر. جی. آپ اسی مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں سر. فار دا فرسٹ ٹائم. ابھی بھی ہیں؟ اس وقت میں ہوں. ہیں بالکل. جو اس سازش کا حصہ ہے. کیا آپ ابھی بھی مسلم لیگ نون میں رہنا پسند کریں گے سر؟ بہت اہم سوال ہے سر. میں یہ عرض کروں کہ کوئی بھی چیز ختم نبوت اپنی جگہ پر، رسول کا درجہ تو بہت اونچا ہے. اگر کہ پاکستان کے بھی خدا نخواستہ کو نقصان دہ کرے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں سر اصولوں پہ آپ نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ چھوڑی ہے سر، پی ایم شپ چھوڑی ہے سر. ہاں جی چھوڑ دی. اصولوں پہ چھوڑی ہے سر. چھوڑ دی بالکل. تو یہ تو سر آپ ایسے ممبر ہیں. یہاں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے سر. میں نے کیا آپ ایسی جماعت کے ساتھ آج بھی کھڑے ہوں گے سر؟ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 37 سال سے متواتر نان بریک میں جاتا رہا ہوں سعودی عربیہ، اللہ کے گھر اور روزہ رسول پہ. اگر کہ میں یہاں بات نہ کرتا، کہتا نہ، میں وہاں کیا منہ دکھاتا؟ کیا بات ہے وہاں میں کیا منہ دکھاتا؟ کیا بات ہے سر. کہ اللہ میں تیرے سے یہ چیز لے کر آیا تھا، میں یہاں نہ بول سکا. اس کے بعد کسی ایک ایسی جگہ پہ رہنا ناممکن ہے میرے لیے ناممکن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے میرے لیے ناممکن ہے. میں نے اسی لیے میں اپنا سامان بھی سمیٹ کے آیا ہوں، واپس آ گیا ہوں، گھر جا رہا ہوں، اور اللہ مجھے توفیق دے گا کہ جو کچھ ہوگا میں تو پھر وہیں سافر ہو رہا ہوں نا بھائی. کیا سبحان وہیں سافر ہو رہا ہوں. ناظرین، میر ظفر اللہ خان جمالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے پر آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے. یہ آج ایک بہت اہم نیوز ہے جو آپ کے سامنے جاری ہے، اور ہم سب لوگ میر ظفر اللہ خان جمالی کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی اصولوں کی بنیاد پر ریزائن دیا اور آج عاشق رسول کا حق ادا کر دیا کہ ایسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں جو تحفظ ختم نبوت کے خلاف سازش کرے. مجھے امید ہے، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بہت سے مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ ہوں گے، چاہے وہ ورکر ہوں، سپورٹر ہوں، ایم این ایز ہوں، منسٹر ہوں، ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی. سر سلوٹ ہے آپ کو، بہت بڑا فیصلہ کیا آپ نے. میں آتا ہوں سر سوال کی دوسری طرف. اب میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جی، کہ یہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں یا جو ان کی حکومت ہے، آپ سمجھتے ہیں سر یہ فنکشنل حکومت ہے، یہ کچھ ڈیلیور کر رہی ہے، یا یہ ڈمی حکومت ہے اور استعمال ہو رہی ہے سر اس وقت؟ لیکن جی شاہد خاقان عباسی کے والد اور میں ہم بہت اچھے دوست آپس میں رہے. جب اوجوری کیمپ کا ہوا تو سب سے پہلے میں ان کے گھر پہنچا تھا. 12 وہ اپنی جگہ پہ. شاہد خاقان رہا ہے نواز لیگ میں، اور اللہ نے اس کو بھی پرائم منسٹر بنا دیا. 3-4 اور متوقع پروسپیکٹو پرائم منسٹرز تھے، ان کو نہ ملا، خدا نے خاقان کو دے دیا. بہرحال یہ ہے کہ طریقہ کار یہی ہے. اس نے وہ کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ نواز شریف میرے پرائم منسٹر ہے. ہم اس کو روک تو نہیں سکتے، اس کا منسٹر رہا ہے، وہ کہتا ہے تو اس پارٹی کا ممبر ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو منسٹرز نے حرکتیں کی ہیں، جو گالیاں دیتے رہتے ہیں سپریم کورٹ کو، فوج کو، اور جتنا بھی حساب کتاب ہے، کم از کم ان کو تو باہر نکال رہے. تم استعفیٰ دے دو بھائی، تم تو گھر جاؤ، جان چھوڑو. جس پرائم منسٹر میں اتنی جرت نہ ہو تو پھر آگے کیسے چلے گا؟ بڑا مشکل ہے.